اللہ کی نشانی. اب نشانیاں مٹائی جاتی ہیں کہ بچائی جاتی ہیں؟ بچائی جاتی ہے نا. جو اللہ والوں کی یادگاریں ہو، جو اللہ کی نشانی ہو، چاہے صفا مروہ ہو، چاہے مقام ابراہیم ہو، چاہے سنگ اسود ہو، چاہے آب زمزم ہو، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو مٹایا نہیں جاتا ہے بلکہ نشانیوں کو برقرار رکھا جاتا ہے. لیکن میں ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں. یہ دور دراز کے آئے ہوئے مسلمان، میں نے کہا ان الصفا والمروہ، یہ دو پہاڑیوں کا نام ہے صفا اور مروہ. لیکن آپ اکثر تقریر میں سنتے رہتے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن صفا کا نام صفا کیوں پڑا، مروہ کا نام مروہ کیوں پڑا؟ اور اس کو عظمتیں کیا اس وقت مل رہی ہے جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پر گئی تب، کہ اس سے پہلے بھی صفا مروہ کو عظمت حاصل ہے کہ نہیں؟ اس کو برکتیں حاصل ہے کہ نہیں؟ اس کو رحمتیں حاصل ہے کہ نہیں؟ یہی بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. صفا مروہ ان دونوں پہاڑیوں کا نام کیوں رکھا گیا؟ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نام سنا، جو دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، جو اس زمین پر انسانیت کو لے کر کے آ رہے ہیں، آدمیت کو پھیلا رہے ہیں. انسانی شکل و صورت میں آنے والا پہلا انسان ہمارا اور آپ کا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو دنیا میں سب سے پہلے آیا. اور بھارت کی سرزمین کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے. اے بھارت کے ناگردوں، اپنی قسمت پر ناز کرو. اگر اللہ کا پہلا نبی بھارت کی اگر زمین پر آیا ہے تو بھارت کی سرزمین پر آیا ہے. آپ نے شری لنکا کا نام سنا ہوگا، جو پہلے بھارت ہی میں تھا. حضرت آدم علیہ السلام اسی شہر میں آ رہے ہیں اور نبی بن کر کے آ رہے ہیں، انسانی شکل و صورت میں آ رہے ہیں، آدمیت کو سنوارنے کے لیے آ رہے ہیں. وہی حضرت آدم علیہ السلام ہے جو سب سے پہلے اس دنیا میں آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مکہ بہت افضل ہے، میں بھی کہتا ہوں مکہ افضل ہے. لیکن میں بھارت والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اے بھارتیوں، میرا نبی اگر مکہ میں کئی سو سال کے بعد میں آیا تھا، لیکن بھارت میں سب سے پہلے ہمارے آقا کا نور آیا تھا اور آدم لے کر کے آئے تھے. اب آپ اندازہ لگاؤ، کل یوم آزادی منائی گئی بڑی دھوم سے، بڑی شان و شوقت سے. ہمیں یوم آزادی منانے میں کوئی چڑھ نہیں ہے، ہم بڑی شان سے یوم آزادی مناتے ہیں. ابھی کل میں نے اپنے جامعہ میں یوم آزادی منایا اور یوم آزادی کے متعلق تقریباً میں نے 35 منٹ تقریر بولا. یوم آزادی کیوں نہ منائے؟ کیا یوم آزادی کیا ہندوستان کو آزاد کرنے میں کیا صرف ہندوؤں نے اپنا خون بہایا ہے؟ نہیں. جہاں ہندوؤں کا خون بہا ہے وہی مسلمانوں نے بھی خون بہایا ہے. اگر ہندو شہید ہوا ہے تو مسلمان بھی شہید ہوا ہے. ہم بھارت کی برائی نہیں کرتے. میرے آقا نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے فرمایا ہے، ہم اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں. بہرحال یہ سب بات کرنے کا مقصد نہیں ہے، بس اتنا میں بتانا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام بھارت میں سب سے پہلے آئے، مائی حوا بھی آ رہی ہے. اب ان دونوں حضرات کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہو رہی ہے. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صفا کا نام صفا کیوں رکھا گیا، مروہ کا نام مروہ کیوں رکھا گیا، جس کو علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں بیان کیا ہے، ضیاء القرآن نے بھی بیان کیا ہے، تمام مفسرین نے اس بات کو اپنی اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پہاڑی نظر آئی جس کا نام صفا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اس پہاڑی پر چلے گئے اور ایک پہاڑی پر حضرت مائی حوا چلی گئی. اب آپ سوچئے ذرا، ہر نبی کو لقب دیا گیا. آدم کو صفی اللہ کہا گیا، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا، اسماعیل کو ذبح اللہ کہا گیا، نوح کو نجی اللہ کہا گیا، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا. جب نبی کے محبوب کی باری آتی ہے تو رب نے اپنے محبوب کو حبیب اللہ کہا. ذرا نبی کی شان دیکھیے، نبی کی عظمت دیکھیے. اسی لیے حضرت موسیٰ کلیم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے مولا انا کلیموں کا محمد الحبیب کا فمن فرق بین الکلیم والحبیب. اے مولا میں تیرا کلیم ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہے، تو کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کلیم اور حبیب میں فرق پوچھا تھا تو رب نے ارشاد فرمایا تھا، اے موسیٰ سنو الکلیم یاتی علی طور سینا ثم یراجی. کلیم وہ ہے جو کوہ طور پر جائے کہے مولا اپنا جلوہ دکھا دے، تو میں کہہ دوں لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. اور حبیب کی شان یہ ہے کہ جبریل امی ہو، 50,000 فرشتے ہو، میرے محبوب کا طلبہ چاک رہے ہو اور جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہو، ان اللہ اشتاق
इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, अल्लाह ताला आपके मुलाकात का मुश्ताक है। वही नबी है जिन्हें हबीबुल्लाह कहा गया, किसी को सफीउल्लाह कहा गया, किसी को नजीउल्लाह कहा गया, किसी को खलीलुल्लाह कहा गया, किसी को ज़बीहुल्लाह कहा गया, किसी को कलीमुल्लाह कहा गया, किसी को रूहुल्लाह कहा गया, किसी को हबीबुल्लाह कहा जा रहा है। अब आप सोचिए जरा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहाड़ पर बैठे, मैंने कहा कि आपका लक़ब सफीउल्लाह है। जब आप पहाड़ पर बैठे तो रब तबारक व तआला ने हजरत आदम का लक़ब सफीउल्लाह होने की बुनियाद पर उसको निस्बत कर दिया सफा से, और सफीउल्लाह की बुनियाद पर उस पहाड़ का नाम सफा रख दिया गया। और मरवा पर हजरत माई हव्वा बैठी हुई है। मरवा ये इमरात से बना है। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, इमरातुन के माने औरत होता है, और इमरात को मरवा की जानिब मुश्तक करके उसका नाम मरवा रख दिया गया। अब आप सोचिए जरा, उन दोनों पहाड़ियों का मुकाम तो रब ने उसी वक्त बुलंद फरमा दिया था जब दादा आदम माई हव्वा उन दोनों पहाड़ियों पर बैठे थे। लेकिन उसकी अजमतों को, उसकी रहमतों को, उसकी बरकतों को रब तबारक व तआला ने बरकरार कर दिया। जब हजरत सैयदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी हजरत हाजरा रदियल्लाहु तआला उन दोनों पहाड़ियों पर गई पानी को लेने के लिए, तब रब ने उसका मुकाम इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि दुनिया के तमाम हाजियों को हुक्म दे दिया, ये हाजी अगर तू काबा का तवाफ कर रहा है, आबे ज़मज़म पी रहा है, मुकाम इब्राहिम पर नमाज अदा कर रहा है, संजय सूरत का बोसा ले रहा है, तो उसके साथ साथ तुम्हें हज, तुम्हें सफा और मरवा पर जाना होगा। अगर सफा और मरवा पर नहीं जाएगा तो तेरे हज के अरकान मुकम्मल ही नहीं। ये सफा और मरवा है। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को और हजरत इस्माइल को जब हजरत इब्राहिम छोड़ करके आने लगे थे तो हजरत हाजरा ने पीछे से खून को थाम दिया। ए अल्लाह के नबी, हजरत इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? इस वादी में छोड़कर जा, जहां ना कोई बस्ती है, ना कोई शहर आबाद है, ना जहां कोई पानी का चश्मा है, इस गैर ज़ीज़रा में मुझे क्यों तरह छोड़ रहे हो? हजरत इब्राहिम खामोश है। आजकल की औरतें होती तो नोच लेती अपने शौहर का सीना, कहती मैं यहाँ तरह नहीं रुकूंगी, लेकिन कुर्बान जाओ हजरत हाजरा पर। हजरत हाजरा ने अर्ज किया, ए मेरे शौहर, ए अल्लाह के मुक़द्दस नबी, ए रफ़ीक़े हयात, ए मेरे जिंदगी के साथी, ए मेरे सरताज, क्या ये अल्लाह का हुक्म है जो मुझको यहाँ छोड़कर जा रहे हो? हजरत इब्राहिम ने कहा हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा ने कहा, ए मुक़द्दस नबी, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो हाजरा रब की रजा पर राजी है। अब आप सोचिए जरा, हर कोई रब की रजा चाहता है। हजरत हाजरा रब की रजा चाह रही है, हजरत इस्माइल रब की रजा चाह रहे हैं, हजरत इब्राहिम रब की रजा चाह रहे हैं, ये उलमा रब की रजा चाह रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, चाहे अंबिया की जमात हो, चाहे सहाबा की जमात हो, चाहे सुलहा की जमात हो, चाहे शोहरा की जमात हो, चाहे खुतबा की जमात हो, चाहे अखवास की जमात हो, चाहे खाजगान की जमात हो, चाहे उलमाए किराम की जमात हो, चाहे अवामे अहले सुन्नत की जमातें हो, कोई ऐसा नहीं है जो रब की रजा ना चाहे। लेकिन रब क्या चाहता है? रब किसकी रजा चाहता है? अज़ीमुल बरकत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिदे मिल्लत हज़रा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाह इमाम अहमद रजा खान से पूछ लिया जाए, खुदा की रजा चाहता है तो आलम, खुदा चाहता है रजा। आप सोचिए जरा, आज उसी नबी की अजमत को, उसी के अजमत को हासिल करने के लिए आज हमारे अलहाज शेर गुलाम हुसैन साहब जा रहे हैं। मौला इन्हें हज मबरूर अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। वाकई में हाजी ऐसा हाजी होता है जिसकी फजीलतें कितनी ही बयान की जाए बहुत ही कम है। सफा मरवा जो मैंने आपके सामने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया था, सफा मरवा वो पहाड़ी है, वो सफा मरवा पहाड़ी है। सफा मरवा जन्नत के दो दरवाजों का नाम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो हाजी सफा और मरवा के दरमियान चला जाए वो मुस्तजाबुत दावत हो जाता है। मुस्तजाबुत दावत के माने आप समझते होंगे, यानी जो सफा और मरवा के दरमियान चला जाए वो हाजी अगर किसी के लिए कोई दुआ मांगे
تو رب اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن جس طرح حاجیوں کو رہنے کے لیے فرمایا گیا ہے اس طرح رہیں گے تب۔ اب ایسا نہیں حاجی حج کر کے آئے اور دوپہر میں جائے میڑ کاٹنے کے لیے۔ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا حضرت، تو راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، بالکل دوپہر میں بہت تیز دھوپ تھی۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی اور نہیں بلکہ حاجی ہی ہوگا۔ میں نے گاڑی کو روکا، کہا بابا آپ اتنی دھوپ میں چھٹائی کر رہے ہیں؟ کہا نہیں جانے بابو، ہم حاجی صاحب ہیں۔ اگر صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم چھاٹیں گے تو لوگ کہیں گے حاجیوں صاحب چھاٹے لگے ہیں۔ حضرت میرے کہنے کا مطلب یہ ہے حاجی تو وہ حاجی ہے جو حاجی شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے حج کر کے واپس آئے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کوئی گناہ کیے رہتا ہے؟ نہیں، تو ایسا حاجی ہوتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس طرح کوئی لوہا ہو اس میں مرشا لگا ہو اور آگ کے بھٹی میں رکھ دیا جائے اور وہ چل کر کے ختم ہو جائے، صرف لوہا ہی بچے، ایسے حاجی ہوتا ہے جب حج کر کے آتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب سرکار کے روزے پر جائیے تب، اب انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں صبح بتاؤں گا کہ جو حاجی نبی کے روزے پر جاتا ہے حاجی ہے کہ پاجی ہے کہ شیطان ہے کہ چڑیل ہے کہ ڈائن ہے کہ کیا ہے، انشاءاللہ صبح بتایا جائے گا۔ بس آخری بات، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو صفا اور مروہ کے درمیان چلا جائے وہ مستجاب الدعوات ہو جایا کرتا ہے، جو کسی کے لیے دعا مانگے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان چلا جائے اسے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صفا مروہ وہی دو پہاڑیاں ہیں جس کے درمیان 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حاجی بنائے، ہم سب کو نبی کے روزے کا دیدار کرائے۔ میں ہر حاج شیر غلام حسین صاحب سے کہہ دینا چاہتا ہوں صبح ٹائم ملے یا نہ ملے مدینہ جا کے بس اتنا بیان کہہ دینا، میرے حضور سے میرا سلام کہہ دینا، چڑھا کے پھول